ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي معزز سامعین، اب رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد والا جو جمعہ ہوگا اس میں رمضان المبارک نہیں ہوگا، اور آج 29ویں شب قدر بھی ہے۔ آج رات میں 29ویں شب قدر بھی ہے، اور یہ 5 طاق راتوں میں سے آخری رات ہے۔ گویا رمضان المبارک کیسے آیا اور کیسا چلا گیا احساس تک نہیں ہوا۔ اس کے آنے اور جانے کا احساس تو نہیں ہوا، لیکن یہ احساس ضرور کر لیں کہ وہ ہمیں کچھ دے کر گیا۔ جو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمیں بنانا چاہتا تھا، ہم کم از کم وہ بن جائیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اگر ڈرنے والے اللہ رب العالمین سے نہیں بنے تو اس ماہ مبارک سے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم درس قرآن میں اور شب قدروں میں ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہونی چاہیے،
جیسے آپ اللہ کے ڈر کا خیال رمضان المبارک میں رکھ رہے ہو، ویسا ہی غیر رمضان میں بھی آپ کو اللہ کے ڈر کا خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے آپ ایک قطرہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارنا ناگوار سمجھتے ہیں جبکہ وہ حلال ہے، تو یہ رمضان کے چلے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال چیز تو دور حرام چیز کا ارتکاب بھی آپ کرنے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیشتر دیکھا ایسا ہی جاتا ہے کہ آدمی رمضان میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، بڑا تقوی اختیار کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو گویا اس نے روزہ رکھا تھا عید کے چاند کے لیے کہ یہ بھی ہمارا ایک تہوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے اور دیکھا کہ ایک دن لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دو دن وہ خوشی منایا کرتے تھے حدیث کے مطابق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دو دن کیا ہیں جس دن تم خوشی مناتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت سے ہی ہم ان دنوں میں خوشی مناتے ہوئے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس سے دو بہتر دن بدل دیے، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ عید الفطر اب یہ آنے والا ہے، عید الفطر یہ آنے والی ہے، اس کے بعد میں عید الاضحیٰ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ دو تہوار ہیں، یہ دو دن ایسے ہیں جس دن آپ کو خوشی منانا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں، عید کی نماز پہ کیسے پڑھیں۔ اگر شریعت کا علم ہوتا، اگر شریعت کا علم ہوتا اور خیال رکھا ہوتا ذرہ برابر بھی، اور ذرہ برابر بھی ٹینشن لیا ہوتا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ذرہ برابر بھی ٹینشن لیا ہوتا تو مسئلہ اس کے سامنے کلیئر ہوتا۔ مولوی بیچارے طریقے، نماز کے طریقے فیس بک میں شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو نماز کیسی پڑھنی ہے، باقاعدہ کھڑے ہو کر کہ کیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، کتنے بار اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے گننا ہے، سب بالکل ایسا ہی جیسا ایک پرائمری کے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو تم کہ تمہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا؟ اپنی 30 سالہ 35 سالہ 40 سالہ 60 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ تم نے عید کی نماز پڑھی مولانا صاحب کے پیچھے؟ کتنی مرتبہ تم نے عید کی نماز پڑھی؟ اگر دھیان دے کر ہی پڑھ لیتے تو شاید تمہیں یاد ہو جاتا، لیکن نہیں۔ وہ آدمی جو جاتا ہے فارمیلٹی نبھانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ بھائی وہ تو ضروری ہمیں جانا ہی پڑے گا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھ کر وہاں سے آئیں گے تبھی تو پھر قربانی کریں گے۔ تو گویا یہ رسم و رواج بن گئے۔ اس کے چلتے جو صحیح معلومات تھی وہ آدمی نے فراہم نہ کر سکا، آدمی نے صرف یہ سمجھ لیا کہ جیسے دوسروں کے تہوار ہیں ویسے ہی ہمارے بھی تہوار ہیں، کچھ فرق ہے۔
اللہ رب العالمین عید الفطر کے دن آپ کو آپ کی جزا اور بدلہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کیا اللہ رب العالمین سے آپ یہ عہد و پیمان کریں گے کہ جیسی زندگی ہم نے اس ماہ مبارک کے 29-30 دن میں گزاری ہے ویسے ہی 11 مہینے زندگی گزاریں گے؟ کہ اللہ رب العالمین سے آپ یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نماز سے آنے کے بعد عید الاضحیٰ میں قربانی جو کرتے ہیں ہم اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آدمی صرف تہوار کے نام پہ اور صرف اس بات کے نام پہ کہ ہمارے گھر قربانی ہوئی اور اتنے ہزار کا بکرا ذبح ہوا ہے صاحب، اتنے ہزار کا بکرا ذبح ہوا دکھانے کے لیے. اب گویا یہ بھی دکھاوا ہو گیا، خلوص اس میں آدمی کے اندر موجود نہیں رہا. جب خلوص موجود نہیں رہا، دکھاوا آدمی کے اندر آ گیا تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اسلام میں پوری کی پوری طرح داخل کیسے ہوگا؟ وہ ادھورا اسلام میں داخل ہو کر کیا وہ شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا؟ شیطان تو چاہتا ہی تاکہ تم کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے، تاکہ تم بولو کہ جیسے تمہارے اپاس ہیں ویسے ہمارے روزے ہیں. بولو، تم بولتا ہے مسلمان، اس کو گویا اپاس اور روزے میں فرق محسوس نہیں، کیونکہ نالج ہی نہیں، وہ اہمیت ہی نہیں جانتا ان روزوں کی جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں. 1 مہینے کے روزے شکریہ کے طور پر، وہ شکریہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول فرمایا. اس ماہ مبارک میں اب یہ ہم سے جانے والا ہے، اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو تھیں وہ بھی اب ہم سے جدا ہونے والی ہیں. جس نے جتنا کما لیا سو کما لیا، جس نے جتنا پا لیا سو پا لیا. لیکن اس سے جو کچھ بھی اگر کسی نے پایا تو کامیاب وہ آدمی ہے جس نے عبرت لیا کہ اب اس کے بعد میں حلال اور حرام کا خیال رکھوں گا، صحیح اور غلط کی تمیز کروں گا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کروں گا، اچھے پر عمل کروں گا، برے پر عمل کرنے سے رکوں گا. لیکن یہ چیزیں آدمی کے اندر کب پیدا ہوتی؟ جب وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو اپنا لاہے عمل بناتا، کتاب اللہ کو پڑھنے کی اسے توفیق ملتی رمضان المبارک میں، لیکن وہ تو ڈرامے اور سیریلوں میں اپنا وقت برباد کرتا رہا، کبھی ارطغرل میں اور کبھی عمر سیریز میں، کبھی کسی دوسری سیریز میں، اور آئے دن تمہاری ایک سیریز ختم نہیں ہوگی کہ دوسری سیریز آ جائے گی، دوسری سیریز ختم نہیں ہوگی کہ تیسری سیریز آ جائے گی. گویا آپ کو اسی میں الجھا کر رکھ دیا جائے گا. ایک صاحب نے پوسٹ میں لکھا تھا فیس بک میں کہ فرق ارطغرل کو دیکھ کر تبدیلی، آدمی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی آئی، ان میں تو کتنی آئی یہ چھوڑو، جس نے 5 سیزن کر لیا، مطلب ہیرو اور ہیروئن، اس میں کتنی تبدیلی آئی، اس میں کتنی تبدیلی آئی. گویا ان کی جیسی زندگی تھی ویسے ہی ہے. اور یہ بیچارے جن کو قرآن سے عبرت نہ مل سکی، جن کو احادیث پاک سے عبرت نہ مل سکی، وہ سیریل اور ڈراموں کے ذریعے سے عبرت حاصل کر رہے ہیں. جبکہ بھائی جان یہ بتائیے آپ کہ
عبرت کے لائق کتاب کون سی ہے؟ ہدایت والی کتاب اللہ رب العالمین نے کس کو کہا؟ کسی ڈرامے کو کہا یا اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جو اس نے کتاب اللہ کی شکل میں اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا؟ یہی رمضان المبارک ہے، ورنہ اس رمضان کی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے دوسرے 11 مہینوں کی اہمیت ہے ویسے ہی اس رمضان کی بھی اہمیت ہے، لیکن صرف ایک وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس کی اہمیت دو بالا ہو گئی، صرف قرآن کی وجہ سے۔ لیکن شیطان نے پری پلان آپ کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں علم کی کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ علم ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علم اس طرح سے زیادہ ہو گیا کہ ہر محلہ اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں ایک اسکول یا ایک کانوینٹ موجود نہ ہو۔ ہر محلے میں آپ کو ایک اسکول اور ایک کانوینٹ ملے گا، ہر محلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، لوگوں میں مسنات پڑھائی لکھائی عام ہو جائے گی۔ قیلا مل مسنات یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنات سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سوا تکتب کتاب اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے علاوہ جو بھی لکھا جائے، اللہ رب العالمین کی کتاب کے علاوہ جو بھی لکھا جائے وہ مسنات میں ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس سے مراد ڈائجسٹ اور کہانیوں کو لیا ہے۔ کیا اس میں یہ سیریل اور یہ سیریز نہیں آئیں گی؟ کیا اس میں یہ عصری تعلیم نہیں آئے گی جس میں کتاب اللہ نام و نشان کے لیے بھی موجود نہیں؟ جبکہ آپ کو صرف اور صرف کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کو توجہ دلائی گئی اس بات کی طرف کہ آپ پلٹیں کتاب اللہ کی طرف، آپ پلٹیں قرآن پاک کی طرف، اور ایک مرتبہ کم سے کم یہ تو ٹھان لیں کہ ہم غور سے اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن شیطان نے مختلف سیریزیں تمہارے سامنے رکھ دی، مختلف ڈائجسٹ اور مختلف سلیبس تمہارے سامنے رکھ دیا کہ تم دنیا میں رہ کر ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا، لیکن کتاب اللہ سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ کہ اگر تم کتاب اللہ سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا یہ جو چکر ہے تمہارے اوپر، میرا یہ جو جادو تمہارے اوپر چل رہا ہے وہ جادو پھر نہیں چلے گا۔ پھر کتاب اللہ کا جادو جس کے اوپر چل جائے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ بڑے دکھ کی بات کہ آدمی بری طرح سے اس میں ملوث ہے، آدمی اس کا شکار ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز اس کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب وہ قبر میں جا چکا ہوگا، لیکن اس وقت اس کا سمجھنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب جس وقت آپ جا کر سمجھو گے اس وقت آپ کا سمجھنا آپ کے کام نہ آیا تو پھر ایسا سمجھنے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے کم سے کم تعصب کو چھوڑو اور پلٹو اللہ رب العالمین کی طرف، تعصب کو چھوڑو اور پلٹو کتاب اللہ کی طرف۔ میرا مولانا تیرا مولانا کرنا چھوڑ دو، پلٹو کتاب اللہ کی طرف، اور جو خالص قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی طرف پلٹو۔ ایسا نہیں کہ لاگ لپیٹ کر کے آپ کے سامنے قرآن کی باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا نہیں، پیور قرآن تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر تم نے اس کی بات نہ سمجھی اور اس کی بات کو نہ مانا تو کل سوائے افسوس کے
کل سوائے نادانی کے، کل سوائے آپ کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے اور کچھ محسوس نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ یہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سمجھ لیتے، ہم سن لیتے، کوئی تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کوئی تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے اور یہ توحید ہے، لیکن ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ ٹپڑی کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک ثبوت نہیں موجود رہتا تھا ہمارے پاس میں کہ اس نے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نظام طاغوت سے کروایا ہے، ایک ثبوت ان کے پاس میں موجود نہیں، لیکن پھر کمنٹ میں کریں گے جھوٹا کمنٹ کہ تم اپنے فیصلے تو خود طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہو۔ جھوٹا کمنٹ، کوئی ایک ثبوت یہ بتا دو اس میں FIR کی کاپی ہو، کیونکہ دلائل کی روشنی میں اہل حدیث تو بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا نا۔ یہ پروپیگنڈا کیسا رمضان کے مہینے میں؟ تو بھائی روزہ مت رکھ، پانی پی لے، پانی پینا ہی تیرے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ تو روزہ رکھنے کے بعد میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے، پھر یہ لمبی دوڑی ماشاءاللہ، پھر متقی اور پرہیزگار، سب کچھ تقویٰ گویا ان کے اندر کوٹ کر بھرا ہے۔ نالج الف کا نام بھالا نہیں آتا، توحید کیسے کہتے ہیں، شرک کیسے کہتے ہیں یہ نہیں جانتے، طاغوت کیا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے، طاغوت کا انکار کتنا ضروری ہے یہ نہیں جانتے، لیکن اس کے بعد بھی غرہ رہتا ہے کچھ لوگوں کو، تو تمہارا یہ غرہ کل قیامت کے دن تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ میرے بھائی، میں یہ بات کسی دوسرے جذبے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنی زبان سے ایسی باتیں ادا کر رہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ممکن ہے تیرے روزے کو غارت کر دے، اسی لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تو پلٹ آ اللہ رب العالمین کی طرف، تو سمجھ لے کہ کم سے کم تحقیق کر لیا کر، صرف اپنی پوسٹ میں اپنی وال میں یہ لگانے سے نہیں بنتا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کتنی ناگوار گزرتی ہے وہ بات اللہ رب العالمین کو جو تم کہتے ہو لیکن اس پر تمہارا عمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کسی جاہل کی بات پر آ کر، کسی فاسق اور فاجر کی بات پر آ کر آپ ایسا نہ کر لو کہ بنا تحقیق کے کوئی بات کہہ دو، جب تحقیق آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چل رہا ہے بغض کی حد تک، عداوت کی حد تک کہ اگر آپ سچ بول رہے ہو تو آپ کو سچ بولنے نہیں دیں گے، آپ نے اگر صحیح کہا ہے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ ہمارا مولوی جو تعویلیں پیش کر رہا ہے، ہمارا مولوی کھڑے ہو کر کے جو لالی پاپ عوام کو دکھا رہا ہے، وہی چیزیں ہمارے نزدیک بہتر ہوں گی، باقی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارے نزدیک بہتر نہیں ہو سکتی۔ تعصب کا چشمہ ہم نے لگا رکھا ہے، اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کی موت عصبیت کی بنا پر ہوئی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مسلک کے عالم نے، ہمارے فرقے کے عالم نے اگر اس بات کو صحیح نہیں کہا ہے تو دوسرے مسلک کا عالم کتنے ہی دلائل پیش کر دے لیکن اس کی بات کو ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ بات ہمارے مسلک کے عالم نے نہیں کہی صاحب، ہمارے مسلک کے عالم نے یہ بات نہیں کہی۔
اتنا زیادہ تعصب بڑھ گیا میرے بھائیوں. تو پھر رمضان آپ نے کیسا گزارا؟ رمضان آپ نے کیسا گزارا؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لائحہ عمل کتاب اللہ کو بنایا. لاک ڈاؤن کے بعد میں جب سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ خود سمجھ گئے, انہوں نے اپنی زبان سے دوسروں سے بیان کیا کہ ارے باپ رے اتنی بڑی دھاندلی چل رہی ہے. وہ جمعہ مسجد سے جو بات آتی ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے. ان لوگ کی دھاندلیاں کیسی چل رہی ہیں, ایک مرتبہ آپ کتاب اللہ کو پڑھ لو تو آپ کے سامنے بات آ جائے. لیکن کتاب اللہ کو ہم نہیں پڑھیں گے, کتاب اللہ کو نہیں پڑھیں گے. ہمارے مولانا صاحب نے عمران ہاشمی کے ویڈیو دیکھنے کے لیے کہہ دیا, فرحت ہاشمی کے ویڈیو دیکھنے کے لیے کہہ دیا تو سب عورتوں کی تقریر سننے میں لگ جائیں گے, عورتوں کی تقریر سننے میں لگ جائیں گے. لیکن اس بات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ عورت کی آواز سے بھی پردہ ہے. نہیں, ہمارے مولانا صاحب نے کہا ہے تو صحیح ہوگا آپ جب ہی کہا ہے انہوں نے. وہ بھی تو عالم ہے, وہ بھی تو عالم ہے. تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے, کھڑے ہو کر ایک بار پوچھ لے محترم آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کیا کتاب اللہ میں, سنت رسول اللہ میں؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح تقریریں کیا کرتی تھی گھوم گھوم کر, جبکہ وہ ام المومنین تھی, فائدہ حاصل کیا کرتے تھے لوگ ان سے, صحابہ اکرام ام المومنین تھی. تو بتا رہا ہے ویسا طریقہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود تھا؟ پھر پردے کے معاملے کا کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا وَلَا يَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِ مَرْضٌ. اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورت کسی بھی بہانے سے باہر نکل رہی ہے تو ایک مسلک پرست عالم کے نزدیک جائز, کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ ہمارے مسلک کا عالم ہے, ہم کیسے پوچھ لیں؟ دلیل اس سے نہیں مانگیں گے. ہاں جو وہ جمعہ مسجد سے بات آتی ہے نا, وہاں سے بات پر ہم دلیل مانگیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی. اگر کتاب اللہ میں موجود ہے یا سنت رسول اللہ میں موجود ہے تبھی کوئی بات یہاں سے پیش کی جاتی ہے, ورنہ کوئی بات یہاں سے ایسی پیش نہیں کی جاتی جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو. کوئی بات یہاں سے ایسی پیش نہیں کی جاتی جو سنت رسول اللہ میں موجود نہ ہو. اور ہماری گزارش بھی رہتی ہے کہ بھائی اگر یہاں سے ہم کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہوں جو کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو, سنت رسول اللہ میں مذکور نہ ہو, تو آپ کمنٹ کر کے ہماری اصلاح کر دیں. اگلے پروگرام میں جب بھی ہم لائیو آئیں گے اس میں 100 سوری بولیں گے اور 2 مرتبہ اس بات کو اپنی زبان سے ہم ادا نہیں کریں گے. اگر کچھ یارہ ہو, اگر کچھ کانفیڈنس ہو اپنے اوپر کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ حق بیان کر رہے ہیں, تو ذرا اس طرح کی کچھ باتیں کرو. ذرا بات پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حوالے سے بات کرو. جب بھی داڑھی ٹوپی ٹکنے کا معاملہ آتا ہے تو تم بڑی حدیثیں پیش کرتے ہو, لیکن جب طاغوت کا مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن جب خلافت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ایسی جگہ میں واضح احادیث موجود ہونے کے بعد بھی تم احادیث کو ذکر نہیں کرتے, تم قرآن کو ذکر نہیں کرتے. کیا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں؟ قرآن کو کیا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں؟ احادیث کو, جبکہ احادیث تمہیں پیش کرنی چاہیے. تمہارا وتیرہ ہے وہ, تمہارے اصولوں میں سے ایک اصول ہے وہ کہ بغیر اس کے کسی دوسری چیز کو تم قبول نہیں کرتے. ابھی ہم دوسرے مسلک والوں کی بات نہیں کرتے جن کو بیچاروں کو شریعت کی ہوا تک نہیں لگی, جو جانتے نہیں کہ شریعت کیا ہے, جو آج بھی اپنی اذانوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں.
सल्लु अला सल्लु फी बुयूतिकुम अला सल्लु फी रिहालिकुम कहने की बजाय ये कह रहे हैं कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। जिनको शरीयत की हवा तक नहीं लगी, हम उनसे मुखातब नहीं हैं। जो दावेदार हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा अमल अहादीस पर है, हमारा अमल सुन्नत रसूलुल्लाह पर है, हम उनसे मुखातब हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो भाई, पलट आओ किताबुल्लाह की तरफ, पलट आओ सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ। एक शख्स यहाँ पर खड़े होकर इससे पहले आपको बुलाता रहा अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह की तरफ, कि देखो कि तुम कामयाब उसी वक्त होगे जब तुम इन पर अमल करोगे, इन पर अमल करोगे। उस आदमी से तुम्हें इख्तिलाफ सिर्फ इस बात का था कि वो दावत देता था अमल की तरफ, वो दावत देता था अमल की तरफ, और जो अमल नहीं करता था और दावेदारी झाड़ता था तो उसका पोस्टमार्टम किया करता था कि यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अपनी ज़बानों से तो ऐसी बातें अदा कर देते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। जो उनके दिल में है उनके अमल के ज़रिए से वो बात सामने आ सकती है, जो उनके दिलों में है वही अमल के ज़रिए से वो लोगों के सामने वो चीज़ लेकर के आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुरान की दावत कुछ और हो और आदमी का अमल कुछ और हो, तो जो किताबुल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, वो आदमी ये कहे बगैर नहीं रह सकेगा कि तुम्हारी करनी और कथनी में फर्क है। जो आदमी कमेंट कर रहा है, जरा एक बार उसकी तरफ भी देख लो कि कितना उसका लगाव है, कितना लगाव है उसका निज़ाम तागूत से, कितना वो हमदर्द है उसका। अब इसके बाद में अगर वो कोई कमेंट कर रहा है तो फिर उसकी हैसियत जानकर, उसकी वक़ात जानकर एक मरतबा उससे कोई ज़रूर ये पूछ लो, क्योंकि वो बहकाने की कोशिश कर रहा है। जो दूसरे जो सुन रहे हैं उनको बहकाने की कोशिश कर रहा है कि अरे होगा भाई, आदमी क्या देखता है कि हाँ यार होगा कोई मामला इनका, ये मौलाना साहब का कोई ना कोई मामला ऐसा होगा जो इन्होंने तागूत से फैसला करवाया है, ऐसा कोई ना कोई इनका मामला मौजूद होगा। अरे यार छोड़ो, ये भी दूसरों की तरह निकले, बातें तो बड़े दलाइल के साथ में करते हैं, लेकिन जब अपना मसला आया तो तागूत के पास में पहुंच गए। तो उनसे एक मरतबा जरूर ये पूछा जाए कि भाई अगर कोई दलील हो तो उसकी हार्ड कॉपी हमें चाहिए, सिर्फ तुम्हारे मुंह की बकवास नहीं चाहिए। उसका आप फोटो खींचो और फोटो खींच करके अपलोड करो, ताकि वो आदमी जो बेअमल है, तागूत के इनकार की तरफ लोगों को कैसे बुला रहा है, बेअमल होने के बाद में अपने फैसले तागूत से करवा रहा है वो, और लोगों को तागूत के इनकार की तरफ बुला रहा है। एक मरतबा कमेंट करके ये ज़रूर पूछा जाए और उस शख्स को जवाब देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है इस बात की कि हम पलटें किताबुल्लाह की तरफ, गुजारिश है इस बात की कि हम पलटें सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रमज़ानुल मुबारक का ये अब आखिरी अय्याम चल रहे हैं। आज ये आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, और आखिरी शब कदर भी आज ही 29वीं शब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस माह मुबारक की बरकत की वजह से तूने ये जो वबा आम हो गई है दुनिया में, कोरोना वायरस, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू लोगों को तौफीक दे कि वो तुझसे तौबा करें और तू इस वबा को हमसे उठा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इतने ज़्यादा पुख्ता ईमान वाले नहीं कि हम तेरी आजमाइशों में खरे उतर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर उतना ही बोझ डालियो जिसको हम सहार सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा को उठा ले और दुनिया वालों को इससे तू निजात दे दे, और दुनिया वालों के दिलो दिमाग में भी ये बात तू डाल दे कि इसको उठाने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है, दुनिया की कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। साथ ही साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमको तौफीक दे कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उससे पहले खुद अमल पैरा हो, हमारा अमल जो भी हो वो किताबुल्लाह पर हो, हम पलट जाएं किताबुल्लाह की तरफ, हम पलट जाएं सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ और अपने अमल को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करने वाले बन जाएं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन।